اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ القاریہ مطلب کھڑکھڑانے والی القاریہ ما یہاں مطلب کیا ہے ما کوشچن کے لیے ہے ما ملقاریہ ما جو کے لیے ما مطلب جو بھی ہوتا ہے کوشچن کے لیے کیا ہے ملقاریہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی کھڑکھڑانے والی ہے نا القاریہ تو ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ ادراک وما مطلب کیا ہے ادراک ادرا منے دیکھیں گے ادراک کا مطلب کیا ہوتا ہے ادرا بیسیکلی افعلہ کا فارم ہے جیسے فعلہ سے افعلہ بنا تھا افعلہ ہے افعلہ کا ایک ڈرائیوڈ فارم افعلہ ہے اسی طرح کا یہ ادرا ہے یہ ادرا جو ہے اسی کا فارم ادرا کا مطلب ایسے تو ہے کہ آپ کیا جانیں وما ادرا کا ملقاریہ آپ کیا جانیں کیا ہے وہ کھڑکھٹانے والی لیکن اگر دیکھیں گے ٹرو میننگ ادرا کا مطلب ہے معلوم کرانا ادرا کا مطلب معلوم کرانا یہ افعلہ کا یہ ماضی ڈیرائیوڈ فارم ادرا اور کا مطلب آپ کو تو کس چیز نے معلوم کرایا آپ کو معلوم کرانا ادرا کا مطلب ٹھیک ہے تو کس چیز نے معلوم کرایا مطلب آپ کیا جانیں ملقاریہ کیا ہے کھڑکھڑانے یہاں بھی ماں مطلب کیا یہاں بھی ماں مطلب کیا اور کیا جانے آپ ملقاریہ کا مانے آپ کے لیے ٹھیک ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث جس دن ہوگا انسان ٹھیک ہے یہ کون سا ہے یہ دیکھتے ہیں یہ کانا کا ہے کانا ماضی ہے یہ فعلہ کا ہے یہ والا ماضی اور اس کا مضارع جو آئے گا وہ یکونو کے فارم ہوگا یکون کا پورا گردان چلے گا یکونو ہے نا اور یہ کانا جو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ آکسیلری ورب ٹائپ کا ہے اور دوسری بات ہے کہ یہ ارریگولر ورب ہے ارریگولر ورب کیسے ہے جو ہم نے دیکھا تھا کہ بیچ میں الف آ جائے واو آ جائے اس طرح کی چیزیں آ جائے یا پہلے آ جائے یا لاسٹ میں آ جائے یا یہ آ جائے ٹھیک ہے تو وہ ارریگولر ورب ہوتا ہے تو آپ اگر اس سے ملاؤ گے کہ اس طرح کا فارم نہیں ہوگا وہ تھوڑا الگ ہوتا ہے کئی جو بیچ میں کچھ توڑ کے پھر بنایا جاتا ہے تو اتنا جانے کی ضرورت نہیں ہے کانا مطلب ہے یا ہوگا کا ہے یکونو اس کا مظاہرہ ہے کانا سوری کانا جو ہے یہ وہ ماضی ہے یہ مظاہرہ تو مظاہرہ مطلب کیا ہو جائے گا پریزنٹ اور ہے اور ہوگا ہے نا تو یکون چونکہ آکسیلری تو ہے ہوگا مطلب کچھ کرنا یا کچھ اس طرح کا نہیں ہے ریگولر ورب میں نہیں آتا یہ سوری آکسیلری ورب ہے از واز ٹائپ کا تو کیا ہو جائے گا یوم یکون الناسو یہ ناسو کیا ہو جائے گا یہ اس کا فائل ہے ٹھیک ہے ہم نے بتایا تھا یہ دیکھیے یہ حالت رفع میں ہے یوم یکون الناسو جس دن انسان ہو جائے گا کل فراشل مبسوس ٹھیک ہے اب اس کو دیکھتے ہیں تو جس دن ہو جائے گا یہ آکسیلری ورب ہے اور یہ کانا یکونو کا گردان میں آئے گا ٹھیک ہے کانا ماضی ہے یکونو اس کا مضارع ہے یہ فائل ہے کل فراشل مبسوس کا جہاں پہ لگتا ہے وہ کا مطلب طرح کل فراشل اور کا کے بعد جب کوئی بھی اسم لگے گا کا جس اسم میں لگ جائے اس کو وہ حالت جر میں بنا دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں پہلے اس کو مٹاتے ہیں تو ابھی ہم جب جیسے جیسے ہمارا اسٹاک دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے ہم پرانا ریکال بھی کرتے ہیں کہ کیا کیا ہم نے سیکھا تاکہ ہم کو ایک بار یاد رہے سب کو ٹھیک ہے تو ابھی جہاں تک ہم کو یاد ہے ہم لوگوں نے کیا 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 تھا جس سے آگے والا اسم جو ہے وہ حالت جرم ہو جاتا ہے تو ہم نے دیکھا تھا کہ بی بی جو ہے وہ حالت لگ جائے تو بسم اللہ جیسے بسم تو وہ حالت جرم کر دیتا ہے لی لگ جائے حالت جرم کر دیتا ہے
فی لگنے پہ اسم کو حالت جرم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پچھلی بار ہم نے پڑھا تھا جو ولعادیات عادیاتی میں یہ وہ جو قسم والا وہ ہے ولعادیاتی، یہ اس کو ولاسری ولعادیاتی تو اس کو حالت جرم کر دیتا ہے۔ اور ابھی جو ہم لوگوں نے پڑھا وہ کا ہے، کا لگ گیا تو وہ کیا ہو جائے گا، اس کو حالت جرم کر دیتا آگے، تو یہ چیز ہے۔ یہ سب دھیرے دھیرے آپ مطلب اس لیے میں نے شروع میں ایک بار لسٹ نہیں بتائی، دھیرے دھیرے جیسے آتا جائے گا وہ ہم لوگ دیکھتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کل فراشی المبسوس، آپ دیکھیں گے فراشی اب مفسوس، تو فراشی المبسوس، فراشی مطلب فراشن سے بنا وہ پرندہ، اور مفسوس مانے بکھرے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی صفت ہے اور یہ اسم ہے، وہ ہم نے کیسے جانا، اس کے چار ایٹریبیوٹس ہوں گے جو ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا کہ دو اسم جب مل جائیں، ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے ایٹریبیوٹس کون کون سے مل رہے ہیں۔ تو مضاف مضاف علیہ تو نہیں ہوگا چونکہ یہ مضاف کا فارم ہی نہیں، چونکہ ال لگ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ کے لائٹ فارم میں نہیں ہے۔ تو ہم دیکھیں گے یہ دونوں کا، دونوں میں کیا کیا چیزیں مل رہی ہے، اگر چاروں چیز مل گئی تو اس کا مطلب یہ کیا ہو جائے گا، صفت ہو جائے گا، یہ مخصوص جو ہو جائے گا یہ صفت ہو جائے گا، اور فراش ہو جائے گا اسم، اس اسم کا یہ صفت ہو جائے گا، مطلب اس کا جس کو ہم ایڈجیکٹو کہتے ہیں انگلش میں۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے یہاں پہ جو یہ والا ہمارے پاس چارٹ ہے، اس کو میں بڑھا لیتا ہوں تھوڑا سا، ہاں یہ والا، تو کل فراش المبسوس تھوڑا سا چھوٹا بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کل فراشی المبسوس میں دیکھیں گے کہ اس دونوں میں ال لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہیں پہ ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں ال لگا ہوا، پہلا مل گیا، ٹھیک ہے، دونوں مذکر ہے چونکہ لاسٹ میں تا بھی نہیں ہے، اور نہ اس کے ایکسیپشن لسٹ میں جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، میں بار بار دکھاؤں گا، نہیں آپ پتا ہو گیا ہوگا آپ کو کافی، نہیں تو پچھلا ویڈیو دیکھیں گے تو سب سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی کیا ہوا، ال لگا ہوا ہے وہ ہے، اچھا، اور دونوں حالت جر میں بھی ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں مذکر بھی ہے، ال بھی لگ گیا، تو یہ چاروں چیز مل گیا۔ تو چاروں چیز میں کیا کیا ہم نے دیکھا تھا، ایک ہے کہ اور دونوں یہ ہے سنگلر بھی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کل فراشل مفسوس، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ صفت ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ صفت ہو گیا تو مفسوس مانے بکھرے ہوئے پرندے کی طرح، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، پرندہ نہیں پروانوں کی طرح، یوم یکون الناس کل فراش، فراش مانے پروانہ، اور مفسوس مانے بکھرے ہوئے، جیسے پروانے جب بکھر جاتے ہیں مرے ہوئے کیسے ہو جاتے ویسے ہی یوم یکون الناس، انسان ہو جائے گا اس دن بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح۔ و تکون الجبال، اب دیکھیے تکونو کیا آیا، یہ یکونو کا پورا گردان جو چلے گا اس میں، جیسا ہم نے جانتے ہیں یفلو تفلو، ٹھیک ہے، تو یہ تکونا آ گیا، تو تا کس کے لیے آیا یہاں پر، اس کا مطلب مؤنث ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ جبالو، جبالو جو ہے یہ بیسیکلی، اب آپ بولے کہ جبالو تو مؤنث نہیں ہے چونکہ کہیں پر فٹ نہیں ہوتا ہے، یہ ہمارے اس والے اس میں، وہ بھی میں دیکھتا ہوں ابھی، آپ لوگ دکھاتا ہوں بیسیکلی، تو اب جبالو میں دیکھتے ہیں، اب جبالو میں سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ تا تو ہے نہیں، تو مؤنث اب اس حساب سے بھی نہیں ہے، نہ ایکسیپشن لسٹ میں کہیں پر ہے جبال، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، پلس یہ نام بھی نہیں ہے، باڈی کا پارٹس بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایکسیپشن کیس میں ہے کہ نہیں وہ نہیں ہے، تو بیسیکلی آپ یہاں دیکھو کہ ہم نے ایک بار بولا تھا بروکن پلورل تو نہیں ہے، چونکہ بروکن پلورل ہے، ایک چیز یاد رکھیے گا، بروکن پلورل ہو، ٹھیک ہے، اور وہ ان اینیمیٹ ہو، ان اینیمیٹ مطلب جو جاندار چیزیں نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو جاتی ہیں، وہ واحد مؤنث کی ہو جاتی ہیں، جیسے یہاں پر میں نے دیکھیے بروکن پلورل آف ان اینیمیٹ آلویز واحد مؤنث، تو اب کیسے پکڑا میں نے، الجبالو جو ہے وہ کیا ہے، جبل کا ٹوٹا ہوا فارم ہے، جس کا مطلب پہاڑ، مطلب پلورل آف پہاڑ یو کین سے، اور اس میں یہ اور جنرلی پلورل ہوتا ہے مذکر اور مؤنث کا، تو یہ ہوتا ہے جو ہم سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ ایک تو اس کا میننگ جانیے، اور دوسرا کیا ہے کہ اس کے میننگ میں دیکھیں گے کہ پلورل ہونے کے لیے کیا ہوتا ہے، اونا ہوتا ہے، اگر مسلمون ہے تو مسلمونا ہو جائے تو اونا لگے گا، اور اس کا نصب جر تو اینا اینا ہوگا ہی، اس کو دیکھ اونا اینا اینا ہو، اور اگر مؤنث ہے تن والا ہے تو اس کا جو پلورل ہوگا آتن ہوگا، آتین ہوگا، آتین ہوگا، ال لگ گیا تو آتور تو ہوگا ہی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہے، تو الجبالوں میں کچھ نہیں ہے بٹ اس کا میننگ جو ہے پلورل ہے، تو وہ کیا بنے گا، وہ بروکن پلورل ہے، اور بروکن پلورل کا اگر ان اینیمیٹ ہے، ٹھیک ہے،
تو وہ واحد مؤنث بنائے گا. دیکھیے یہاں پر ہم نے لکھا ہے ایگزامپل میں سرور، ہم لوگ پڑھیں گے سرور مرفوع. ٹھیک ہے، یہ تختے ہوں گے، اونچے اونچے تختے ہوں گے. تو دیکھیے سرورن میں مرفوع تن لگا ہوا ہے، جبکہ اس میں تن نہیں ہے. کیوں کہ یہ بروکن پلورل ہے. دس از بروکن پلورل. تو بروکن پلورل ان اینیمیٹ اس کو کنسیڈر کیا تھا واحد مؤنث کی طرف، اس لیے مرفوع 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 نہیں ہوا، مرفوعتن اس کا مؤنث لگا. تب جا کے یہ ایڈیکٹ بیسیکلی یہ جس کو کہتے ہیں یہ صفت اس کے لیے بتائے گا. اونچے اونچے تخت ہوں گے جو جنت کا یہ ہے، اور اس میں جو سرور مرفوع میں ہم کبھی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہے. تو یہاں پر ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ وَلْتَكُونُ الْجِبَالُ. تو اس لیے یہ تو تا مؤنث ہو گیا. تو پہاڑ ہو جائیں گے کیسے؟ کل اہن المنفوش ہے نا. کیا یہی کیا ہے جو اس کو طرح جو ہے کس کے طرح ہو جائیں گے؟ منفوش اہن کے طرح. ابھی ہم آئیں گے منفوش اہن کا مطلب کیا ہوگا، لیکن ابھی کے لیے کیا پڑھیں گے؟ منفوش اہن کے طرح ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو کیا لگ گیا تو طرح ہو گیا، اور کیا لگ گیا تو جو جس اس میں کیا لگ گیا تو وہ اس کو حالت جر میں کر دیتا. اب آئیے اہن المنفوش. ٹھیک ہے، تو اب یہ منفوش اہن ابھی دیکھیں یہ بیسیکلی اہن کو اہن مطلب اون ہوتا ہے، دھنکی ہوئی اون. ٹھیک ہے، رنگین اون. اور منفوش مانے دھنا ہوا. ٹھیک ہے، تو اب اس کو آپ دیکھو گے، ابھی ہم اس ڈیٹیل میں آپ نہیں جائیں گے، آپ سمجھ جاؤ گے. ال لگا ہوا ہے، یہ حالت جر میں ہے، دونوں وہ ہے واحد بھی ہے، اور دونوں یہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو مذکر بھی ہے. تو کل اہن المنفوش دھنکی ہوئی رنگین روئی کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، کچھ چیز تو خیر ووکیبلری ہمیں یاد ہی کرنا پڑے گا. تو وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. آلموسٹ مجھے لگ رہا 5-6 ہزار ووکیبلری عربک ہوں گے، جس کا اردو مطلب اس کا جو ہم اردو میں یوز کرتے ہیں اس سے الگ ہوں گے تھوڑے سے. تو ہم لوگ کو رٹنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے، تو وہ پڑھتے پڑھتے آ جائے گا. لیکن یہ گرامر کیا ہے تھوڑا سا تو آپ سمجھیے کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. تو اس سے آسانی ہو جائے گا یاد کرنا. اور پہاڑ ہو جائیں گے کس کے طرح؟ دھنکی ہوئی رنگین روئی کی طرح. ٹھیک ہے، اب آئیے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. فا من سو، اما من اب جو اب رہا کون، مطلب اما من رہا کے سینس میں بھی ہے، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پس رہا وہ یا وہ جو اس طرح سے. تو فاما من من جو. ٹھیک ہے، تو سو اب رہا کون؟ من ثقولت موازین ہو. ثقولت موازین ہو، تو جس کے جو موازین جو ہیں بھاری ہو گئے. ٹھیک ہے، موازین مطلب اب ہم دیکھیے یہ اردو سے ہمیں کافی ملے گا. وزن ہم جانتے ہیں جس کا جس کے بھاری ہو جائیں گے پڑھ رہے. تو موازین ہم جانتے ہیں وزن جب کرتے ہیں ترازو ہوتا ہے نا. تو جس کے پل رہے بھاری ہو گئے. تو من مانے من من ثقلت جو ہو گیا، موازین ہوئے جس کے موازین مطلب جس کے پل رہے بھاری ہو گئے، اس کا مطلب ہوگا فاما من ثقولت موازین ہو. اب دیکھیے اس میں بھی دیکھیے یہ کیا لگا، ثقولت مطلب فاعلت کا فارم ہے. تو فاعلت جیسے آ گیا. ٹھیک ہے، تو فعل مؤنث ہے، یہ ماضی مؤنث ہے. ٹھیک ہے، ثقل مانے بھاری ہوتا ہے بیسیکلی. ثقل یہ روٹ ورڈ ہے، ثقل مطلب بھاری ہونا. اور خافا مانا ہلکا ہو جانا، اس کا جسٹ الٹا یہاں پر آئے گا آپ کو. تو خیر، تو ثقولت موازینوں کیا ہوگا، یہ بھی بیسیکلی وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو بروکن پلرل ہے موازین. تو یہ بروکن پلرل ہے، تو اس لیے اس کا یہ آ گیا فعلت کا فارم مطلب مؤنث کا فارم. اور یہ ماضی ہے. تو جس کے پلڑے ہو گئے بھاری، جو اب رہا وہ جس کے پلڑے ہو گئے بھاری. ہو مانے جس کے، جو انسان کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، فہوا فی عیشت راضیہ. سو وہ تو رہا پسندیدہ عیش و عشرت میں، یا عیشت کا کئی جگہ بتایا گیا زندگی. اور راضیہ مطلب پسندیدہ جس سے انسان راضی ہو جائے. ٹھیک ہے، تو راضیہ. اب یہاں پر بھی آپ دیکھو گے اس کو ملاؤ تو یہ صفت بتاتا ہے عیشا کا، زندگی کا پسندیدہ زندگی. کیسے آپ دیکھیے اس میں ال نہیں لگا ہوا، دونوں میں ال نہیں لگا ہوا ہے، دونوں مؤنث ہے چونکہ گولتا لگا ہوا ہے، دونوں حالت جر میں ہے. حالت جر میں کیسے ہوا یہ آپ یہاں دیکھو، جب فی لگ گیا تو یہ شتن یہ ہو گیا، حالت جر میں آ جائے گا، جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا. یہ والی چیزیں شاید مٹا دیا میں نے. ٹھیک ہے، اور یہ حالت جر میں ہو گیا چونکہ اس کو صفت بننا ہے تو اس کو بھی تین میں کر دیا گیا. تو راضیتن فی عیشت راضیتن، پسندیدہ عیش و عشرت میں یا زندگی میں. زندگی دنیاوی عیش و عشرت تھوڑا غلط سینس میں ہوتا ہے، لیکن یہ عیش و عشرت مادم زندگی اور سب چیز کی آپ جو چاہو گے وہ ہوگا. تو راضی ہے. واما من خفت.
تو ابھی دیکھیے اس میں بھی موازینوں، چونکہ وہ ہو گیا بروکن پلورل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا، یہ تا ہو گیا. خفافا من ہلکا ہونا، تھکولا تھکلا بھاری ہونا کا روٹ ورڈ ہے. تھکلا میں لکھ دیتا ہوں تاکہ پھر تھوڑا سا میں فاسٹ جا رہا ہوں آج ایسا لگ رہا ہے. تو ثقلا، اسی طرح خفافا، خفافا مانے ہلکا، ٹھیک ہے. واما من خفت موازین ہو، اور جس کے اب رہا وہ جس کے پڑھے ہو گئے ہلکے، تو اس کا کیا ہوگا پھر، فَأُمُّهُ ہاویہ، سو امہ، اس کا ٹھکانہ، یہ مضاف مضاف الیہ ہے نا جو ہم نے دیکھا تھا پہلے، امہ اس کا ٹھکانہ. امو کا بیسیکلی مطلب ماں ہوتا ہے، یہاں پر ماں کا مطلب جہاں اس کا ٹھکانہ ہوگا، کیا ہوگا اس کا ٹھکانہ، جس کے ہلکے ہو گئے پڑھ رہے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، ہاویہ. ٹھیک ہے. اب حاویہ کیا ہے، حاویہ بیسیکلی جہنم ہے، جس کا آگے اس کا ڈسکرپشن کیا ہے. پھر وہی اسٹائل آف، دیکھیے وہ ہے، وہی ہے یہاں، وما ادراک ماہیہ، اور آپ کیا جانیں، ہے نا، آپ کیا جانیں کہ کیا ہے، ماہیہ، یہ وہ کیا ہے، آپ کیا جانیں وہ کیا ہے، مطلب حاویہ کے بارے میں آپ کیا جانیں، وہ حاویہ کیا ہے. تو حاویہ کا، یہ حاویہ کا ڈسکرپشن جو کہ جہنم کا ایک جہنم ہے بیسیکلی. جہنم کے بھی کئی نام ہیں، جس میں حاویہ بھی ایک جگہ نام دیا گیا، نارن حامیہ. اب دیکھیے، اب اس میں بھی دیکھیے کہ یہ دونوں، یہ اس کا صفت بتا رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا اچھی مطلب تھوڑا سا غور کرنے والی بڑا یہ چیز ہے جو میں یہاں لکھنا چاہوں گا، تھوڑا سا ڈسکشن کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو کوئی بھی چیز مس نہ ہو. نارن حامیہ، ٹھیک ہے. اب یہ بنا دیکھے مطلب آپ کو بھی لگے کہ یہاں پر تو نہیں ہونا چاہیے چونکہ اگر یہ صفت ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب دہکتی ہوئی آگ، نار مانے آگ ہوتا ہے، حامیہ مطلب دہکتی ہوئی، دہکتی ہوئی آگ. یہ دہکتی ہوئی تو صفت ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ ہوا کیسے، مرکب توصیفی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، وہ کیسے بنا. تو آپ دیکھیں گے اس میں ال نہیں لگا، اس میں بھی ال نہیں لگا، ٹھیک ہے. یہ حالت اس میں ہے رفع میں، یہ بھی حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے. اور کیا کیا بچتا ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، حالت رفع ہو گیا، وہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا دونوں واحد بھی ہے چونکہ نہ اونا نہ آتون ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے. لیکن یہاں پر ایک بہت غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ یہ تو یہ تو تا مؤنث ہے، گولتا لگا ہوا، لیکن یہ کیا ہے، اس میں تو گولتا نہیں ہے. تو اگر آپ نے پچھلے لیسن میں دیکھا ہوگا تو ہم لوگ فٹاک سے چلے جاتے ہیں وہاں پہ لسٹ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پہ آیا. تو یہاں پر اسی 5 ہی پیج میں سارے کھیل ہونے ہیں بس. اب دیکھیے یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ نارون ایکسیپشن میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تا لگ گیا تو مؤنث ہے، باقی یہ ایکسیپشن ہے. پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کیا دیکھا تھا ہم نے، نفسون دیکھا تھا شاید، ہے نا. نفسون دیکھ لیا ہے، ارجن دیکھ لیا ہے، اور ابھی تک تو کچھ نہیں دیکھا ہے شاید. تو اب باقی جو آئے گا تو دیکھیں گے آگے، ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیے نارن حامیہ، دہکتی ہوئی آگ. وما ادرا کا ماہیہ، اور آپ کیا جانے وہ کیا ہے، یا اس کے لیے حاویہ کے لیے یہاں بات ہو رہی ہے. حاویہ ہے کیا، تو حاویہ ایک جہنم ہے، دہکتی ہوئی آگ ہے وہ. تو نارون بیسیکلی مؤنث ہے. تو یہاں پہ میں یہ بولا تھا یہ مؤنث ہو گیا، یہ مؤنث تو تھا، یہ مؤنث ہے ہو گیا ہماری لسٹ کے حساب سے جو ہم نے دیکھا تھا. تو نار بیسیکلی مؤنث ہے، جبکہ دیکھنے میں لگتا ہے مذکر چونکہ اس میں کوئی تا نہیں. تو اگر چاروں ایٹریبیوٹس مل جاتے ہیں تو یہ اس کی صفت بتا دیتا ہے. سیکنڈ والا پارٹ صفت بتاتا ہے جو ہم نے پچھلے بار بھی ڈسکس کیا تھا، ٹھیک ہے. تو اب میں ایک بار پڑھ دیتا ہوں دوبارہ جو ہمیشہ کی طرح. القار، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریہ، کھٹکھٹانے والی یا کھکھڑانے والی. ملقاریہ، کیا ہے کھٹکھٹانے والی. وما ادراک ملقاریہ، آپ کیا جانیں، ہے نا، یہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان ہوگا بکھرے ہوئے پرندے کی طرح، پروانوں کی طرح. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفوش، اور پہاڑ ہو جائیں گے دھنکی ہوئی رنگین روئی کی طرح. فَأَمَّا مَنْ ثَقُولَتْ مَوَازِينُهُ، اور رہا وہ جس کے موازین مطلب جس کے پلڑے ہو گئے بھاری. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو پسندیدہ زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے ہو گئے ہلکے. فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ، جو میں نے بولا امو بیسیکلی ماں سے آیا ہے، اس میں امو مطلب ٹھکانہ.
سو اس کے ٹھکانے، یہ مضاف مضاف علیہ، اس کے ٹھکانے، کتاب ہو اس کے کتاب، ہاں اس طرح سے، فَأُمُّهُ ہاویہ، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ الناسو اور جبالو یہ فائل ہے، دوبارہ میں ریپیٹ کر دے رہا ہوں تاکہ تھوڑی سمجھ میں آ جائے، وما ادرا کا ما ہیا، اور آپ کیا جانے وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، بس یہاں پر یہ وہ کیا مطلب حاویہ کے بارے میں ہے نا، نارن حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ،